السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فورن ڈیسک. 2025 کا جو سال تھا وہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کے لیے بہت خراب ثابت ہوا. 2025 کے شروعات میں امریکہ نے انڈیا پہ 25% ٹیرف لگا دیا. اس کے بعد رشین آئل امپورٹ جاری رکھنے کی وجہ سے مزید 25% کا اضافہ کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو امریکہ میں موجود انڈین ایلیگل امیگرینٹس تھے ان کو واپس انڈیا بھیجنا شروع کر دیا، اور جو ویزا پالیسی تھی انڈیا کی وہ بھی سخت کر دی. اب ریسنٹ خبروں کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا نے رشین آئل امپورٹ اسی طرح جاری رکھی تو ٹیرف مزید بڑھ سکتا ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. کیا امریکہ انڈیا پہ جو ٹیرف ہے وہ 50% سے 100% تک بڑھا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ 2025 یو ایس اور انڈیا کے تعلقات کے لیے ایک انتہائی برا سال ثابت ہوا. اس کی بھی وجوہات ہیں، لیکن اس سے پہلے جو بہترین سال رہے ہیں یا دونوں ممالک کی جو آپ کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ نظر آتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، پہلے وہ جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ شو کی جا رہی ہے اس وقت انڈیا میں، پھر اس کی طرف ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں، انڈیا کو اس ریجن کے اندر امریکہ نے ریجنل پاور بنانا چاہا. کیونکہ ہمیشہ سے یو ایس کا یہ خواب رہا کہ اس ریجن کے اندر جہاں پہ چائنا موجود ہے اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ایسی پاور ہونی چاہیے. اور اسی کو بنیاد بنا کے آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس نے بہت زیادہ انویسٹ کیا انڈیا کے اندر. اور انڈیا نے جب یہ چیز ثابت کر دی اس لاسٹ ایئر کی مئی کی وار میں کہ یہ غلطی ہوئی ہے یو ایس سے انڈیا پہ بھروسہ کر کے یا انڈیا پہ اتنا زیادہ انویسٹ کر کے، کیسے کہ اگر وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو چائنا کا مقابلہ کیسے کرے گا. یہ تو اس کی ایک عسکری پوائنٹ آف ویو سے بات ہو گئی، ملیٹریلی اگر آپ دیکھیں صلاحیتوں پہ. دوسری چیز، پچھلی بہت ساری ایڈمنسٹریشنز نے یو ایس میں انڈیا کو خاص رعایتیں دی ہیں. انڈیا کو ہمیشہ سے کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹس ملتے رہے ہیں، کنسیشنز ملتی رہی ہیں. ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ بات کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسی بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو انڈیا سے یو ایس جا رہی تھیں اور جن پہ زیرو ٹیرف تھا، کوئی ٹیرف نہیں ان سے لیا جاتا تھا. دیکھیں، وہ اسپیشل ڈسکاؤنٹس کیا تھے کہ جس کا حوالہ آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آتے ساتھ بتایا کہ جی ہماری ایسی پروڈکٹس ہیں جن پہ انڈیا 100% ٹیرف لگا رہا ہے، اور انڈین پروڈکٹس بہت ساری ایسی ہیں کہ جن پہ ہم زیرو ٹیرف لے رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو بھی بہت زیادہ تنقید کی تھی، اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم دیکھنے کو ملا تھا جب انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، ہارلے ڈیوڈسن کی بات کی تھی کہ جناب ہماری تو پروڈکٹس پہ 100% ٹیرف لگ رہا ہے. بائک کا حوالہ دیا تھا خاص طور سے، اور ان کے جو بائکس ہیں وہ زیرو ٹیرف کے ساتھ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈس کیوں ہیں؟ ہمیں بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ اچھا، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سب سے زیادہ غصہ ہے وہ رشین آئل پہ. اب جو بھی صورتحال بن رہی ہے نا اس چینجنگ گلوبل آرڈر کے اندر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ممالک کے لیے کہ اب وہ یہ دیکھیں، خاص طور سے سپر پاور لائک دی یو ایس، کہ اب آپ نے اگر اس چیز کو، اسٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے تو کیسے پاسبل ہوگا. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایسے بہت سارے ممالک جو ہمارے ایلائز ہیں، جن کے ساتھ باقاعدہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہماری رہی ہے، وہ رشیا کو، ہمارے حریف کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں آپ کس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. آپ اس کی اکانومی اسٹرانگ کر کے، اس کو اسٹرینتھن کر کے سپورٹ کرتے ہیں، وچ اوبیسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی ڈزنٹ وانٹ دس. تو یہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں جو آپ کا سوال تھا کہ ٹیرف کو مزید بڑھانے جا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ رکھتی ہوں. یہ ریپبلکن سینیٹر لنسی گراہم ہیں اور بڑے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی ریسنٹلی اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے انڈیا پہ ٹیرف کے حوالے سے، اور یہ بتا رہے تھے کہ جی مودی از اے گڈ مین بٹ آئی ایم ناٹ ہیپی ود ہیم، کہ وہ ٹیرف ہم بڑھانے جا رہے ہیں اور رشین آئل جو ہے وہ یہ خریدنا بند نہیں کر رہے. یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، تو یہ ان کے ساتھ اس وقت موجود تھے. یہ جو سینیٹر ہے نا، انہوں نے ایک بات کی، آپ کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں انڈیا کے ساتھ وہ کیا سلوک کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا if you are buying cheap Russian oil, you keep Putin's war machine going. آپ پوٹن کی وار مشین، جس کو وہ کہتے ہیں ایگزیکٹلی، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی بیان آپ کے سامنے آیا تھا کہ اس وقت دو ممالک ہیں جو رشیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، فائنانس کر رہے ہیں اس وار کو اگینسٹ یوکرین، جس میں انہوں نے چائنا کا نام لیا تھا اور انڈیا کا نام لیا تھا. اب انہی کا اسٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی سپورٹنگ لیجسلیشنز ہونی چاہیے مزید، دیٹ وڈ الاؤ ٹیرفس آف اپ ٹو 500%.
ابھی ہم کس پہ بات کر رہے ہیں؟ 50%. 25% سے شروع کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, پھر 25% اضافی ٹیکس ٹیرف لگا دیے, 50% ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 500% تک بھی جا سکتے ہیں آن کنٹریز لائک انڈیا دیٹ کنٹینیوڈ ٹو بائی رشین آئل. 500% اگر ٹیرف کسی ملک پہ لگا دیا جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کی اکانومی کو یہ 50% نہیں برداشت کر پا رہے ہیں, تو 500% اگر یہ بند نہیں کرتے رشین آئل خریدنا تو ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس ٹیرف کا. اچھا, ریسنٹلی یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ ہم لاسٹ ایئر جب بات کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میری پرائم منسٹر مودی سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے اگری کیا کہ وہ رشیا سے تیل خریدنا بند کر دیں گے بائی دی اینڈ آف دس ایئر. یہ لاسٹ ایئر دسمبر تک ان کو یہ لگ رہا تھا کہ بند کر دیں گے, لیکن ابھی انہوں نے اگری کیا ہے کہ اس کو ہم کم کرنے جا رہے ہیں. پھر سلولی اینڈ گریجولی آپ نے دیکھا کہ وہ اس میں کمی آئی اس امپورٹ کے اندر. اب یہ جو سارا اس وقت دوبارہ سے بحث ہوئی ہے, یہ یو ایس کی اپنی رپورٹ سامنے آئی ہیں جس میں وہ یہ کلیم کرتے ہیں, جو یہ مکیش امبانی والوں کا یہ سارا گروپ آپ کو پتہ ہے, ریلائنس جو لارجسٹ آئل امپورٹر ہے, ریلائنس انڈسٹریز, اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ جی انڈیا کا جو لارجسٹ بائر ہے رشین کروڈ آئل کا ریلائنس, اس نے 2.2 ملین بیرلز جو ہے رشین کروڈ آئل کا منگوایا ہے. اس کی بہت زیادہ جو امپورٹ ہے وہ نومبر کے اینڈ میں اوپر گئی ہے. یہ پچھلے 3 ہفتوں کا انہوں نے کہا تھا, لاسٹ جو 3 ویکس ہیں اس میں بھی ان کو آئل ملتا رہا ہے. اور جو واحد ڈیسٹینیشن رشین آئل کی رہی ہے وہ ریلائنس پلانٹ رہا ہے جو جام نگر میں ہے, ان کی ریفائنری ہے وہاں ان ریسنٹ ویکس. یہ ابھی اکنامک ٹائمز کی بھی سٹوری ہے اور کافی اس پہ لکھا گیا ہے. اچھا, اکنامک ٹائمز, این ڈی ٹی وی نے اس کو خود پک کیا. کہاں سے چیزیں آئیں؟ جب یو ایس میڈیا نے لکھنا شروع کیا, بلومبرگ نے یہ اس پہ سٹوری کی ہے, تو یو جسٹ نیم اٹ, آپ کو ہر طرف نا اس کا اس وقت چرچا نظر آ رہا ہے. اب ریلائنس گروپ نے کہا ہے کہ جی ہم نے نہیں خریدا ہے کوئی رشین آئل. وہ اس کلیم کو ریجیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنوری میں بھی کوئی آئل ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. بٹ اگر یہ بات ہوئی ہے اور اگر یو ایس کا میڈیا خود اس پہ اپنی باقاعدہ ریسرچ کے بعد یا اپنے فیکٹس دے رہا ہے تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے زیادہ عرصہ. سو یہ ایک بار پھر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے غصے کا سبب بن رہا ہے کہ تمام تر دعووں کے باوجود آپ نے روس کو سپورٹ کرنا بند نہیں کیا, آپ نے وہاں سے تیل خریدنا بند نہیں کیا. اور ریسنٹ جو حالات بن رہے ہیں, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا غصہ ہمیں وینیزویلا کی صورت میں نظر آیا ہے, جو وہاں پہ انہوں نے کیا ہے, وائی بیکاز اوبیسلی ان کے پاس آئل کے وسیع ذخائر موجود تھے. تو یہ آئل اور گیس اور انرجی نیڈز آنے والے دنوں میں آپ کو لگے گا کہ بہت ساری جنگوں کی وجہ بھی بن سکتی ہیں. ناٹ اے فل اسکیل وار, بٹ چھوٹے 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 جو اسکرمشز ہیں آپ کو وہ نظر آتے رہیں گے بیکاز آف دس ون ریزن. اچھا, جیسے ایران پہ سینکشنز لگے ہوئے ہیں, امریکہ نے لگائے ہوئے ہیں, تو کہیں انڈیا پہ بھی تو نہیں لگا سکتے؟ دیکھیں وہ تو آلریڈی ہے نا. یہ میں نے آپ کے سامنے بھی اسٹیٹمنٹ بھی رکھا ہے ان کا, ریپبلکن سینیٹر لنسی گراہم کا. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو یو ایس کے سینکشنز اور ٹیرف کا پریشر ہے, اسی کی وجہ سے تھوڑا بہت انڈیا نے تیل خریدنا کم کیا ہے روس سے, تو وہ تو آلریڈی ان پلیس ہیں. اب آپ کہیں کہ جی فل اسکیل آپ سینکشنز کی طرف چلے جائیں تو مے بی ناٹ ایٹ دس اسٹیج, بٹ آنے والے دنوں کے اندر, کچھ مہینوں کے اندر مے بی, اگر یہ ریلائنس گروپ کی طرف سے اس کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں آتی ہے, کیونکہ دیکھیں 2.2 ملین بیرل کی بات ہو رہی ہے. جو انڈیا کی اس وقت انرجی نیڈز ہے نا, اس کا 50% سے زیادہ ریلائنس گروپ جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے, تو لارجسٹ آئل امپورٹر ہے وہ. اگر وہاں پہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جی واقعی یہ حقیقت ہے, یہ فیکچوئل ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ریلائنس گروپ نے امریکہ کو یقین دہانی کرانے کے باوجود کہ ہم روس کا تیل نہیں خریدیں گے, اور پھر تیل خریدا ہے اور ان کے جام نگر ریفائنری میں پہنچا ہے, ان کی شپس, رشین شپس جو ہیں وہ آئل جو ہے وہ گیا ہے, تو پھر اس پہ اوبیسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ بخشیں گے نہیں. اچھا, رشین آئل امپورٹ پہ تو بات ہو گئی ہے. اب جو امریکہ میں انڈین الیگل امیگرینٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو معاملہ ہے وہ سارا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ دیکھیں جیسے ہم باقی چیزوں میں بات کریں کہ ٹریڈ کو لے کے بہت زیادہ کنسیشنز انڈیا کو دی گئی ہیں یو ایس کے اندر, ماضی کی تمام ایڈمنسٹریشنز نے دی ہیں. اسی طریقے سے جو انڈین نیشنلز ہیں ان کے لیے ویزا پروسیس بھی بڑا آسان تھا.
ہمارے ہاں تو لوگ بڑا کمپلین کرتے ہوتے تھے نا کہ اسٹوڈنٹس بھی جا رہے ہیں تو بڑی مشکل ہو رہی ہے اور جی ویزے نہیں لگ رہے اور یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا, تو ان کو وہاں پہ بھی بڑی کنسیشن ملی. اچھا, اسکلڈ ورکر جو ہے نا انڈیا سے H1B ویزا جو ہے بیسکلی اسکلڈ ورکرس کے لیے ہوتا ہے, وہ اس پہ بہت گئے ہیں. آئی ٹی پروفیشنلز آپ کو نظر آتے ہیں, ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ کو بہت زیادہ وہاں پہ انڈین نیشنلز ملتے ہیں. اس پہ آپ کو اگر یاد ہو, آج سے کچھ ہفتے پہلے ایک انڈین اوریجن US ڈپلومیٹ ہیں مہوش صدیقی, انہوں نے کلیم کیا تھا کہ جب وہ انڈیا میں تھی نا اس وقت بھی وہ کہتی ہیں کہ جی میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت زیادہ فیک ویزاز جو ہیں, H1B ویزا کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایک بڑا اسکیم ہو رہا تھا, اور 90% جتنے انڈینز وہاں سے گئے ہیں تو وہ الیگل طریقے سے گئے ہیں. اچھا, اب H1B ویزا پہ ایک طرف تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس کی فیس بڑھا دی. فیس بڑھانے سے بڑے لوگوں کو پریشانی ہو گئی کہ جناب اوبیسلی ہر کسی کے لیے افورڈ کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. اچھا, ریسنٹلی US سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز ہے ایک ادارہ, وہاں خود یہ بات ہو رہی ہے کہ جو انڈیا سے ہمارے یہاں H1B ویزا پہ لوگ آ رہے ہیں وہاں غلط طریقے سے آ رہے ہیں, وہ فراڈ ہے, بہت بڑا اسکیم ہے. چنئی میں, حیدرآباد میں اور دیگر ان کے کچھ شہروں کے اندر یہ اسکیم جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتا چلا جا رہا ہے. وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ آپ کو فورسڈ ڈاکیومنٹس دیتے ہیں, جعلی ڈگریاں بنا کے دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ وہ اسکلڈ ورکر والی چیز اور جو پروفیشنلز جا رہے ہوتے ہیں سو اس میں ڈگری سب سے پہلے آپ کی کوالیفیکیشن ایجوکیشن چیک کی جاتی ہے. تو ایک جعلی ڈگری کی کتنی قیمت ہے وہ اس میں بتائی گئی ہے, اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں کے حساب سے وہ فیک ڈگریز ان کو دی گئی ہیں. پھر غلط بینک اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بنا کے دی گئی ہیں. H1B ویزا. اچھا, تو اب یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. جو انڈیا کے اندر آلریڈی موجود ہیں ان کی بھی اسکروٹنی ہوگی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غلط طریقے سے H1B ویزا پہ جو فیک ڈاکیومنٹس پہ آئے ہیں, اور جو اب مزید جانے والے ہیں H1B ویزا پہ, یا تو آنے والے دنوں میں اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے گا, اور جب تک یہ پورے پروسیس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں لائی جاتی ہے تب تک اس کو میرا نہیں خیال کہ بحال کرنے کا ان کا کوئی ارادہ ہوگا. کیونکہ یہ جو US ڈپارٹمنٹس کی طرف سے اب یہ جو اسٹڈیز آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس میں انکشافات ہو رہے ہیں کہ انڈیا سے سب سے زیادہ یہ غلط طریقے سے لوگ ہمارے ہاں آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ویسے ہی بڑے وہ سخت ہیں اس معاملے میں, وہ آئس کی طرف سے کریک ڈاؤن آپ کو ہر دوسرے روز نظر آ رہے ہوتے ہیں. میکسیکو کے بہت لوگوں کو آپ کو نظر آیا کہ جی وہاں کمپلین ان کی طرف سے ہوئی ہے, ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, ڈپورٹ کیا گیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں گی کہ انڈیا کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنیں گی, کیونکہ دیکھیں وہاں کتنے انڈین نیشنلز ہیں جو US میں خاص طور سے ریمیٹنسز بھجوا رہے ہیں. انڈیا کی اکانومی کو انہوں نے سہارا دیا ہوا ہے کافی حد تک ڈیو ٹو دی ریمیٹنسز. پھر اب جو نئے ہیں H1B ویزا کی فیس بڑھ جانے کی وجہ سے بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ یورپ میں یا کہیں اور اپنی کوئی کینیڈا یا کوئی آسٹریلیا اپنی ڈیسٹینیشن نہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو US کے اندر موجود ہیں وہ بھی وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, اور جو اب جانے والے ہیں مزید جو ان کی ابھی اپلیکیشنز جائیں گی یا جو اپلیکیشنز دینے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے, اسپیشلی آفٹر نوئنگ کہ وہاں پہ H1B ویزا کا بہت بڑا فراڈ چل رہا ہے. جب تک ان لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا ہے, ان پہ کریک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے اور اس پروسیس کو پورے طریقے سے ٹرانسپیرنٹ نہیں بنایا جاتا ہے, تب تک اس کی مشکلات بڑھیں گی. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.